الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیاوی زندگی کی راحت و آرام بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے. اگر صحت مند دیندار ہے تو دنیا بھی صرف اسی کی درست ہے. یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ دین کو ایک طرف کر دو، زندگی بڑی راحت و آرام والی ہو جائے گی. ہاں، دین کو ایک طرف رکھ دیا، راحت و آرام کے اسباب و وسائل تو اکٹھے کر سکتے ہو اور دنیاوی ساز و سامان تو جمع کر سکتے ہو. گھر اچھا، گاڑی اچھی، فیکٹری بڑھیا، کارخانے بہت، آمدنی بہت، لیکن اگر زندگی میں دین نہیں تو یہ سارے نقشے ہو سکتے ہیں، جسے دل کا حقیقی سکون کہتے ہیں وہ نصیب نہیں ہو سکتا. جسے زندگی کی روح کہتے ہیں نا، راحت اور دل کا سکون، وہ نصیب نہیں ہو سکتا. تو صحت مند دینداری کے ساتھ ہی دنیا درست ہو سکتی ہے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ راحت و آرام کے لیے دینداری کی ضرورت نہیں. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دین پہ چلنا ضروری نہیں ہے. راحت کی چیزیں اور چیز ہوتی ہیں، راحت اور چیز ہوتی ہے. سکون کے وسائل اسباب اور چیز ہیں، سکون اور چیز ہے. ظاہری چمک دمک کی زندگی کے اسباب و وسائل یہ تو اللہ بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کریم دل کا سکون صرف خالص دیندار کو نصیب فرماتا ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہیں جن کے دل ہر وقت پرسکون رہتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے ان کا تعارف. تو ایک بڑا دھوکہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے یہ زندگی بھی سنورتی ہے تو دین سے سنورتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی سنورتی ہے تو وہ بھی دین سے سنورتی ہے. زندگی کی درستگی اللہ کے دین سے ہے. تو اس لیے ایک ایمان والوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، جیسے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیاوی زندگی ان کی زندگی کی ترجیح نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. نہ معیشت ان کا مقصد ہوتا ہے، نہ معاش ان کا مقصد ہوتا ہے،
نہ دنیا کے اسباب و وسائل ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے. ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کا دین اور آخرت سنوارنا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے، گھر کے اندر ایک قضائے حاجت کی جگہ بھی رکھتا ہے، اور ظاہر ہے جب تک قضائے حاجت کی جگہ نہ رکھے تو اس کا گھر مکمل نہیں ہوتا. اس کی ضرورت اتنی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، سارا گھر بن جائے وہ نہ بنے تو گھر مکمل نہیں کہلاتا. لیکن ظاہر ہے اس گھر کی سب سے بڑی ترجیح تو وہ نہیں ہوتی. گھر اس کے لیے تو نہیں بنایا جاتا نا، گھر اس کے لیے تو نہیں بنایا جاتا. ہر وقت صبح شام اس کی فکر تو نہیں ہوتی. اس دنیا کی ضرورت کی اہمیت اپنی جگہ، اس دنیا کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے. زندگی کی ترجیح یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور زندگی ہے، وہ کوئی اور مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کا دین، وہ ہے آخرت کی زندگی. اس لیے اللہ کریم کی طرف سے ایک پیغام ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم نے مرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہاری حقیقی زندگی کا آغاز آگے ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خیال رکھنا کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے اور غفلت میں نہ ڈال دے. امتحان ہے، اس میں بڑی کشش ہے، دلوں کو بڑی توجہ لینے والے نقشے ہیں یہاں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اگر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر مصیبت کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت ہر خطا ہر مصیبت کی جڑ ہے. اسے ضرورت سمجھنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ تمہاری زندگی کی ترجیح بن جائے، تمہاری زندگی کے سب سے بڑا مقصد بن جائے، اور تمہارا دل 24 گھنٹے اسی میں گرفتار ہو جائے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی ایسی تربیت فرمائی اور ایسی مثالوں سے اس کی محبت قریب نہ آنے پائے اہتمام فرمایا. فرمایا لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا. اگر یہ دنیا اپنی تمام تر حسن و جمال کے ساتھ بھی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی یہاں سے نہ دیتا. لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا. تو اگر کسی کے پاس بہت سارے مچھر کے پر اکٹھے ہو جائیں وہ خوش نصیب ہو گیا، وہ قابل رشک ہو گیا، اس کی قسمت اچھی ہو گئی، اس کے نصیب اچھے ہو گئے. فخرج على قوم في زینتی قال الذين يريدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جب ایک بڑا سرمایہ دار اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلتا ہے، لباس زر برق ہے، سواری شاہانہ ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، دیکھنے والے نادان جب اسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. اور ساتھ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا، بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے.
وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی، عقل کی روشنی دی تھی، علم کا نور دیا تھا، ان کہہ رہے ویلکم، تف ہے تم پہ، تف ہے تم پہ، کس پہ رش کر رہے ہو؟ اگر یہی چیز بہت بڑھیا ہوتی تو کسی پیغمبر کا گھر اور دل اس سے خالی نہ ہوتا، کسی پیغمبر کا دل اور گھر اس سے خالی نہ ہوتا، اگر یہی چیز کوئی بہت بڑھیا چیز ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی یوں تربیت فرمائی، راستے سے گزر رہے، ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے، فرمایا بتاؤ اسے کون لینا پسند کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ یوں تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، اس دنیا میں اللہ کا فضل بھی ہے، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے حسنہ بھی ہے، یہ دنیا نعمت بھی ہے۔ بھائی گھر کے اندر قضائے حاجت کی جگہ ہو جانا اور جگہ مل جانا، اس کی اہمیت کا تو انکار نہیں، اس کی ضرورت کا بھی انکار نہیں، زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کا بھی انکار نہیں، لیکن ساری رات 24 گھنٹے اسی کے گرد گھومے، ہر وقت اسی کی سوچ سوار ہو۔ تو اللہ نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہ دنیا میں دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہو کہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، پہننا کیسا ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، دنیا میں کیسے رہوں گا، آمدنی کتنی ہے، اس گھر کیسا ہے، اپنی سوچ بھی یہی بنا ڈالی ہے اور اولادوں کو بھی اسے رخ پہ ڈال دیا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کریم کہہ رہے لوگو یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست کس دھوکے میں ہیں؟ یہ صحت گئی نا، یہ جوانی گئی، یہ حسن گیا، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں میں درد ہوا، یہ جیب خالی ہو گئی۔ زندگی میں جیبیں خالی ہو جایا کرتی ہیں، ورنہ دنیا ایک ایسا لباس پہناتی ہے کہ اس کی تو کوئی جیب ہوتی نہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ، آہستہ آہستہ کر کے نعمتیں چلی جاتی ہیں اور ایک دن آتا ہے زندگی کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب دیکھو نا دنیا میں کوئی لوگ کسی کو کندھے پہ اٹھا کے سواری پہ لے کے جا رہے ہیں تو ایک نظر میں اس تصور کے ساتھ بھی نظر ڈالو کل دنیا تمہیں بھی اسی بے بسی کے عالم میں تمہارے گھروں سے اٹھا کے لے جائے گی، وہ دن آنے والا ہے۔ دھوکے میں نہ رہنا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، غفلت میں نہ ڈالے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، بہتات نے، کثرت نے اور ہو جائے اور ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے، کسی اسٹیٹس پہ بس ہی نہیں ہے۔ اس بہتات نے اور اس تکاثر نے ایسا غافل کیا ہے، حتی زرتم المقابر، ہوش تب آیا جب قبر میں پہنچا ہے، ہوش تب آیا ہے جب قبر میں پہنچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز شیطان کہیں اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دیکھا جائے گا، کیا کہتے ہیں، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
تو اللہ رزاق بھی تو ہے بھائی، خالی غفور الرحیم تو نہیں ہے، وہ رزاق بھی تو ہے. رزق بھی تو کتنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کتنی فکر اور سوچ ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے واللہ الی الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اس بات کی فکر نہیں اور اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم پر معاش کی معیشت کی تنگی آئے گی. واللہ الی الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اہلکتہم. مجھے جو ڈر ہے وہ اس بات پر ہے کہ تمہارے پر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی وسعت ہو جائے گی جیسے پہلوں پہ آئی، اور پھر ان کی کہیں بس نہیں ہوئی. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اس سے آگے اس سے آگے، خوب ریس لگی ہے ان کی. فتنافسوا کما تنافسوا. اور اس دنیا پرستی نے اور اس جاہ پرستی نے اور اس مال پرستی نے انہیں تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے پہلوں کو ہلاک کیا. اس نے پہلوں کو ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. تو مسئلہ ہمارا معاش اور معیشت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل تو دینداری میں ہے، اللہ کے دین میں ہے. تو مسلمانوں کی دنیا کا سنورنا بھی دین سے وابستہ ہے، ممکن ہے دینداری سے اور دین پہ چلنے والے کے ہاں اسباب و وسائل کی کثرت نہ ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جس کا دین صحت مند ہوتا ہے اسے میں زندگی کی روح نصیب فرماتا ہوں. کیا؟ سکون نصیب فرما دیتا ہوں، اطمینان نصیب فرما دیتا ہوں، راحت عطا فرما دیتا ہوں، دل کی زندگی کی خوشی نصیب فرما دیتا ہوں. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور صرف دنیا نہیں، طوبی لہم وحسن مآب. کل بھی بہت بڑھیا ہوگی، کل بھی بہت بڑھیا ہوگی. تو میرے عزیزو، بہت بڑی مسلمان کی خوبی ہے دنیا میں رہے لیکن دنیا کا ہو کے نہ رہے، ہو کے آخرت کا رہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کشتی اپنی منزل پہ جانے کے لیے پانی کی محتاج ہے اور پانی کے بغیر مسافروں کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی. لیکن بتائیے پانی کے بغیر تو کشتی کا چلنا کوئی نہیں، دنیا کے بغیر انسان کا رہنا کوئی نہیں، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب غرق ہو جائیں گے، سب غرق ہو جائیں گے. تو یہ دنیا جب تک دائیں بائیں رہے مبارک، یہ دل تو اللہ کے لیے ہے، یہ دل تو اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ تو اس کی رضا کی فکر میں رہے کہ وہ ذات کیسی رہ جائے. اور اگر یہ دنیا دل کی کشتی میں آ گئی ہلاک ہو جائے گا. تو ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم. تو دنیا ہے دھوکے کی چیز، تبھی تو اللہ کریم کہہ رہا ہے دیکھو دھوکہ دے گی، دھوکہ دے گی، دھوکے میں پڑ جاؤ گے، ہوش ہی نہیں آئے گا اور آنکھ بند ہو جائے گی. عجیب سی بات ہے، کراچی جانا ہو، لاہور جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، بلکہ دوسرے ملک اگر جانا ہو، جتنا دور جانا ہے آدمی اتنی اس سے پہلی تیاری کرتا ہے، اور جتنا دور جانا ہوتا ہے اتنی اس کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ دنوں کے لیے جانا ہوتا ہے اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی شفٹنگ ہو تو اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے.
کہ اب جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے. تو کیا ہمارے ابا، ہماری اماں، ہمارے دادا، ہمارے نانا کسی اور جہان میں شفٹ نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے شفٹ نہیں ہونا، وہاں نہیں جانا؟ یہاں کی شفٹنگ اتنی یقینی ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کس گھڑی یہ شفٹنگ شروع ہو جائے، اور یہ بھی یقینی ہے واپسی بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت دور کا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، اور واپسی بھی کوئی نہیں. تو 24 گھنٹے میں مجھے اس کا خیال کتنا آتا ہے؟ دھوکہ دے رکھا ہے دنیا نے، اس زندگی نے دھوکہ دے رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، میرے سامنے تو یہ سفر اتنا پیش نظر رہتا ہے، اس قدر اس کا خیال رہتا ہے، اس قدر اس کا دھیان رہتا ہے، اگر میں ایک طرف سلام پھیر لوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. اللہ اکبر. میرے سامنے تو یہ سفر اتنا درپیش رہتا ہے. طویل سفر ہے. تو میرے عزیزو فکر ہو کہ کہیں دھوکے میں تو نہیں ہیں. بس اوقات بوڑھا مرتا ہے نا، بیمار مرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے تو میں تو نہ تو بیمار ہوں نہ بوڑھا ہوں، نہ تو میں بیمار ہوں نہ بوڑھا ہوں. ارے بھائی کتنے ہمارے دائیں بائیں صحت مند بھی تو چلے گئے، جوان بھی تو چلے گئے، اسپتال میں جائے بغیر بھی تو روانہ ہو گئے، لیکن دھوکہ دے رکھا ہے زندگی نے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تو میرے عزیزو مولا کریم مجھے اور آپ پر بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. توجہ دلا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، کہیں اس دنیا میں رہ کر غفلت میں نہ رہنا، اپنی منزل کی طرف ہمیشہ نظر رکھنا، اس کا خیال رکھنا. اس سے تمہاری دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام بتایا ہے. اس نظریے اور اس عقیدے کی تازگی آ جائے کہ روانہ ہونا ہے، سفر پہ جانا ہے، آخرت کی زندگی ہے. جس کو یہ تازہ یقین، تازہ ایمان، تازہ خیال رہے، اس کے لیے ایک انعام بتایا ہے اس دنیا میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ هم دنیاہ. جو آدمی کل کو سامنے رکھ کر اس کی فکر رکھ کے دن رات گزارتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرماتا ہے. اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرمایا کرتے تھے، کر دیں گے. اور رسول ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی آدمی کو دنیا کی غم اور فکر کھائی جا رہی ہے تو یقین کر لے اسے کل کی زندگی کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں فکریں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جسے دنیا کے غم فکر کھائے جا رہے ہیں، یقین کر لے کل کی زندگی کا یقین فکر اسے اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو اس زندگی کی فکر اور یقین اور استحضار نصیب ہو جائے، اللہ اسے دنیا کے غم و فکروں سے نجات نصیب فرما دیں گے. یہی تو دنیا میں رہ کر آدمی جنت کے لطف اور مزے اور جنت کے مزے لے سکتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی اور ایسے مبارک خیالات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.